عالمی منظرنامے سے۔ امریکہ نے پاکستان برآمدات پر 19% ٹیرف عائد کر دیا، جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے مختلف ممالک پر ٹیرف سے متعلق ایگزیکیوٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا، بھارت پہ 25%، بنگلہ دیش 20%، ترکی اور اسرائیل پر 15% ٹیرف لگا دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تجارتی مذاکرات، باہمی مشاورت و سفارشات اور معلومات کی بنیاد پر ٹیرف لگایا گیا۔ سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹیرف سے متعلق چین کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ بھارت کے ساتھ اختلافات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے ساتھ برعکس اور روس پر جغرافیائی سیاسی اختلافات شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت ایک بار پھر انسانی المیوں کو جنم دے گئی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر محسوس پٹی پر بے دریغ بمباری جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بغیر کسی پیشن وارننگ کے امداد کے منتظر لوگوں پر گولیاں برسا دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حملوں میں مزید 111 فلسطینی شہید جبکہ 820 زخمی ہو گئے ہیں۔ وحشیانہ حملوں میں امداد کے متلاشی 91 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ خوراک کی کمی کے باعث مزید 7 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے 49 بچے سمیت 154 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 60,249 ہو گئی ہے، جبکہ 1,47,049 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اور چین کی آٹو سیکٹر میں مصنوعی ذہانت کے اطلاق میں نمایاں اضافہ۔ اس وقت چین میں آٹو موٹو انڈسٹری فعال طور پر مصنوعی ذہانت کی تبدیلی کو اپنا رہی ہے اور پیداواری عمل کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہدہ فراز کی رپورٹ میں۔ مصنوعی ذہانت پورے چین میں روایتی صنعتوں کے انقلابی تبدیلی کو تیز کر رہی ہے، جس میں خودکار موٹر گاڑیوں والا شعبہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سمارٹ مربوط گاڑیوں کے استعمال میں دھماکہ خیز اضافہ ہوا ہے۔ چائنا آٹو موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق سمارٹ مربوط گاڑیوں کے مارکیٹ میں رسائی 2020 میں 15% سے بڑھ کر 2024 میں 57.3% ہو چکی ہے۔ اس وقت مصنوعی ذہانت نے پوری آٹوموٹیو ویلیو چین کو تیزی سے بدل دیا ہے اور اس کا اطلاق ہر شعبے تک پہنچ چکا ہے، خواہ وہ مینوفیکچرنگ ہو، مصنوعات کے استعمال ہو یا بعد از فروخت خدمات۔ اس وقت چین میں آٹوموٹیو انڈسٹری فعال طور پر مصنوعی ذہانت کی تبدیلی کو اپنا رہی ہے، پیداواری عمل کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہی ہے۔ بہت سی آٹو ساز کمپنیاں اب بنیادی طور پر خود کو مصنوعی ذہانت پر مبنی اداروں کے طور پر از سر نو تشکیل دینے، مصنوعی ذہانت کو مرکز میں رکھتے ہوئے اپنے کام کی بنیاد سے نئی تعمیر کا عزم کر چکی ہیں۔ چین گزرتے وقت کے ساتھ مصنوعی ذہانت پر مبنی مارکیٹ کو مسلسل ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے معاشی سماجی ترقی کے نئے منظرنامے مسلسل ابھر رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔